بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی میری ویڈیو خواب کے متعلق ہے کہ خواب کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور خواب کس طرح کے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کوئی خدا نہ خواستہ برا خواب دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ حقیقت کے اعتبار سے خواب کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے بشارات الہیہ، یعنی یہ ایسے خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں۔ خوابوں کی دوسری قسم کہلاتی ہے تصویلات شیطانیہ، یعنی جو شیطان کی جانب سے ڈراتے اور غمگین کرنے کے لیے ہوتے ہیں ایسے خواب۔ اور خوابوں کی تیسری قسم ہے خیالات نفسانیہ، ایسے خواب دل میں آنے والے وہ خیالات اور افکار ہوتے ہیں جو کہ خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کی تفصیل بتاتی ہوں اور یہ بتاتی چلوں کہ خوابوں کی یہ تینوں قسمیں احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، اور میں اس سلسلے میں بتاتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو اچھے خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو شیطان کی طرف سے غم میں مبتلا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ خواب جو انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، یعنی سوچتا ہے، وہی نیند میں متصور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خواب 3 قسم کے ہیں: دل میں آنے والی باتیں، شیطان کی جانب سے ڈرانا، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت۔ خواب 3 قسم کے ہیں، ایک سچا خواب ہوتا ہے، ایک خواب انسانی خیالات ہوتے ہیں، اور ایک خواب شیطان کی طرف سے غمگین اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی برا خواب آئے، یعنی کہ آپ کو نظر آئے یا آپ کوئی برا خواب دیکھیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب کوئی برا اور پریشان کن خواب نظر آتا ہے اور انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں انسان کو یہ 8 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، بائیں طرف یعنی آپ کے لیفٹ سائڈ پر آپ نے 3 مرتبہ تھتکار دینا ہے، یعنی کہ تھتکار دینا کا مطلب ہے کہ آپ نے تھو 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 کر دینا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے تھوک ہی پھینکنی ہے، یعنی منہ سے تھوک ہی پھینکنی ہے۔ یہ تھوک کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صرف تھو کر دیں۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے۔ تیسرا نمبر یہ ہے کہ خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اور اللہ تعالیٰ سے خواب کی خیر و بھلائی کا سوال کرنا۔ 5واں اس میں عمل یہ ہے کہ پہلو یعنی کروٹ بدل لینا۔ اگر آپ جس کروٹ پہ سو رہے ہیں اس کے اپوزٹ کروٹ پہ آپ لیٹ جائیں، کروٹ بدل لیں۔ نیکسٹ ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں اٹھ کر، اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس خواب کا کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا۔ اب میں ان افعال کی تفصیل آپ کو احادیث کی روشنی میں بتاتی ہوں، جس میں کہ پہلا یہ ہے کہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دینا۔ اور تم میں سے کوئی ایسی چیز اگر کوئی دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگے تو اسے نقصان نہیں پہنچے گا۔ دوسرا اس میں ہے کہ 3 مرتبہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اور اگر تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اپنے بائیں طرف تھوکے اور 3 مرتبہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اپنے اس پہلو کو بدل دے جس پر وہ پہلے تھا۔ تیسرا اس میں عمل یہ ہے کہ خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم میں سے کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو کھڑا ہو کر تھوک دے اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ برا خواب دیکھنے کی صورت میں چوتھا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خواب کی خیر و بھلائی کا سوال کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ کروٹ بدل لے، اپنے دائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کی بھلائی کا سوال کرے اور شر سے پناہ مانگے۔ 5واں اس میں عمل یہ ہے کہ پہلو یعنی کروٹ بدل لینا، اور برا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے اس پہلو کو بدل دے جس پر وہ پہلے تھا، اور کسی سے اس خواب کا ذکر نہ کرے۔ جب تم میں سے کسی کے ساتھ شیطان خواب میں کھیلے یعنی اسے ڈرائے اور پریشان کرے تو اسے لوگوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کاٹا گیا
وہ ڈھلکتا جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواب لوگوں سے مت بیان کر کہ جو شیطان تجھ سے خواب میں کھیلتا ہے۔ برا خواب دیکھنے کی صورت میں اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے اسے چاہیے کہ اٹھے اور نماز پڑھے۔ آگے اس میں یہ عرض کرتی چلوں کہ برا خواب دیکھنے کی صورت میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی کے پڑھنے کے بارے میں کوئی روایت تو نہیں ہے، البتہ علم تعبیر کے ماہرین نے ذکر کیا ہے کہ برا خواب دیکھنے پر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے۔ اب میں آپ کو برے خواب اور اس کے بد اثرات سے بچنے کے لیے چند دعائیں بتاتی ہوں۔ حضرت ابراہیم نخفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ڈر جایا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ عمل بتلایا، جب تم بستر پر لیٹنے کے لیے جایا کرو تو یہ دعا پڑھا کرو۔ یہ میں نے اسکرین پر آپ کے سامنے لکھ دی ہے، یہ آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو برا خواب آتا ہے تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھی تو ان کی یہ پریشانی رفع ہو گئی، یعنی دور ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں شیطان کے عمل اور برے خوابوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک یہ خواب انشاءاللہ کسی بھی ضرر کا باعث نہیں ہوں گے۔ مقدمہ کامل التعبیر میں بھی ایک دعا ہے جو کہ یہ میں نے ویڈیو میں اپنے لکھ دی ہے، یہ بھی برے خواب آنے کی صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں نے خوابوں کی اقسام اور برا خواب دیکھنے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ معلومات آپ تک پہنچائی ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور احباب میں بھی شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ یہ معلوماتی ویڈیو ہے اور میرے چینل پہ اسی قسم کی ویڈیو آتی رہتی ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون قلب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، اور آپ سب شاد و آباد رہیں، مطمئن رہیں اور اللہ کی پناہ میں رہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔